کہ رمضان کے اس مہینے کو اپنے احتساب کا ذریعہ بنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ قیامت کے دن تو ہوگا نا حساب۔ حضرت عمر کہتے تھے اپنا حساب پہلے ہی کر لو۔ احتساب کیسے ہوتا ہے؟ انسان جب اپنے کرتوتوں پر، اپنے اعمال پر غور و فکر کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو نیک، دوسرے کو گناہگار سمجھتا ہے، اپنے کو نیک، دوسرے کو، اور زبان سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں۔ یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ یہ ہم میں سے ہر آدمی کا مسئلہ ہے، مجھ سمیت ہم سب کا مسئلہ ہے۔ زبان سے ہر آدمی کہتا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں، اور پریکٹیکلی جو اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں، یہ سارے گناہ کسی اور کے ہیں۔ یہ انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ میں واقعی میں گناہگار ہوں؟ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اپنے اعمال پہ غور کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت عمر ایک باغ میں داخل ہوئے، میں باغ کے باہر کھڑا تھا، حضرت عمر باغ کے اندر، اور حضرت عمر اس وقت امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ایسا ہے جس کی کافر مثالیں دیتے ہیں، ان کے سسٹم کو کافر فالو کرتے ہیں۔ ان کا عدل و انصاف دنیا میں ضرب المثل ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں، کافر ان کے انصاف کی مثالیں دیتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر باغ میں داخل ہوئے، میں باہر کھڑا ہوں، حضرت عمر اندر ہیں۔ حضرت عمر اپنے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے، اور مجھے آواز آ رہی ہے اندر سے، اپنے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بخن بخن عمر امیر المؤمنین، واللہ لتتقین اللہ او لیعذبنک۔ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں بخن بخن، واہ بھائی واہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا عمر امیر المومنین، یہ اس کا ترجمہ ہے، بخن بخن، واہ بھائی واہ، عمر امیر المومنین، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، یا تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ حضرت عمر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ غور کریں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے میں گناہوں سے بچتا تھا، میں حرام تو نہیں کھاتا تھا، سود تو نہیں کھاتا تھا، کوئی ناجائز کاروبار تو نہیں کرتا تھا، کسی حرام چیز کے بیچنے کا، خریدنے کا، کوئی نشے کا، کوئی منشیات کا، کوئی چرس بیچنے کا، یہ کام تو میں نہیں کرتا تھا۔ اور رمضان گزرنے کے بعد کیا میں اپنی اس روش پر قائم ہوں یا میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی؟ علماء نے لکھا ہے اس بات کی نشانی کہ آپ کا رمضان قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی نشانی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں تبدیلی ہے یا نہیں۔ اگر ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا رمضان قبول ہو گیا ہے، اور اگر تبدیلی نہیں ہے تو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ رمضان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اپنا احتساب ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ جب بھی تنہائی میں موقع ملے احتساب کریں، ایک چیک لسٹ اگر موقع ملے بنا لیں، لکھ لیں کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں۔ ویسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں۔ جب آپ لکھنے بیٹھیں گے نا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا نہیں، تو آپ پچھلے 2 دن کا ریکارڈ نکال لیں اپنا، کہ میں نے پچھلے 2 دنوں میں کہاں کہاں جھوٹ بولا، کس کس کی غیبت کی ہے، کہاں کہاں میں نے حرام خوری کی ہے، کہاں کہاں میں نے کام چوری کی ہے، کہاں کہاں میں نے ظلم کیا ہے، کہاں میں نے بیوی کو بلا وجہ ڈانٹا ہے، کہاں میں نے بچے کو بلا وجہ ڈانٹا ہے، کہاں میں نے والد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کہاں میں نے والدہ کی بے ادبی کی ہے۔ اس کا ریکارڈ نکالیں ذرا 2 دن کا اپنے دماغ سے، پھر اس کو سامنے رکھ کے اسکین کریں اپنے آپ کو، اور پھر کوشش کریں کہ یہ غلطیاں ہیں، ان کو میں نے ختم کرنا ہے۔ تو جب اس کو ختم کرنے بیٹھیں گے تو رمضان گزرتے گزرتے کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی، اور پھر رمضان کے بعد بھی آپ مسجد سے جڑے رہیں گے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ رمضان میں ہمارا مسجد سے تعلق جڑتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ رمضان میں مسجد سے تعلق جڑ جاتا ہے،
لیکن رمضان کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ رمضان میں تعلق جوڑا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کو تانے نہیں دینے چاہیے۔ ہمارے ہاں ایسے بے وقوف بھی پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو تانے دیتے ہیں، بھئی تمہیں رمضان میں مسجد یاد آتی ہے، تمہیں رمضان میں اللہ یاد آتا ہے، باقی اللہ یاد نہیں آتا۔ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر اس کو رمضان میں یاد آتا ہے؟ یہ اچھا تھا کہ رمضان میں بھی یاد نہ آتا، یا یہ اچھا ہے کہ رمضان میں تو کر لیا یاد؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی رمضان میں بھی اللہ کو یاد نہ کرے یہ زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم رمضان میں یاد کر لے یہ بہتر ہے؟ تو تانے نہ دیا کریں کسی کو۔ ہمارے پاس کوئی جنتی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہم کوئی چٹ لے کر نہیں آئے ہوئے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی بہت نیک تھا، دوسرا بہت گناہگار تھا، اور یہ جو نیک تھا یہ گناہگار کو نصیحت کرتا رہتا تھا کہ بھائی تم یہ نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، تم جہنم میں جاؤ گے، فلاں فلاں۔ وہ بات ہی نہیں سنتا تھا، یہ سمجھا سمجھا کے تھک گیا۔ ایک دن اس نے غصے میں آ کے کہا اللہ کی قسم تجھے تو اللہ جنت لے کے ہی نہیں جائے گا، تجھے تو اللہ جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اس بات پر، اور اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی، یہ کون ہے جو میرے نام کی قسمیں کھا کے لوگوں کو جہنمی بنا رہا ہے؟ اس کو میں نے بخش دیا اور اس کو میں نے جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ جو نیک تھا اس کو جہنم میں داخل کر دیا، گناہگار کو جنت میں۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس لیے لوگوں کو تانے نہ دیا کریں، یہ لوگوں کو تانے دینا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اس کو گناہگار اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھتے اس کو تانا کیوں دیتے؟ کیا پتا اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ اللہ اگر کتے کو پانی پلانے پہ بخش سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی کسی کام کی وجہ سے بخش دے۔ تو تانے نہ دیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ طرز عمل کہ رمضان میں مسجد سے تعلق ہوا یہ اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے بعد اس تعلق کو توڑیں نہیں۔ کوشش کریں کہ رمضان کے بعد مسجد سے تعلق، نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آپ فریش بھی ہو جاتے ہیں، چہرہ بھی دھل جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، اپنے کام کے لیے تر و تازہ بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا چل پھر بھی لیتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، اور صرف عزم ارادہ نہیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے رمضان کے بعد بھی نماز کی توفیق دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ وہ دعائیں جو پیغمبروں نے مانگی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اللہ سے یہ دعا مانگیں۔